کیا ایک گھر میں دو الگ الگ کمروں میں جماعت سے نماز ہو سکتی ہے یا نہیں؟ بلال صاحب گودھرا انڈیا سے۔ بھائی اگر گھر میں ایک کمرہ بھر گیا تو اس وجہ سے دوسرے کمرے میں مقتدیوں کو کھڑا کرنا پڑ رہا ہے تو ٹھیک ہے، نماز ہو جائے گی، کیونکہ صرف ایک دیوار کا فاصلہ ہے درمیان میں، بشرطے کہ جو پیچھے لوگ کھڑے ہوئے ہیں دوسرے کمرے میں ان کو امام کی نقل و حرکت کا پتہ چل رہا ہو کہ امام رکوع کر رہا ہے، سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ کے کھڑا ہو رہا ہے، یہ پتہ چل رہا ہو تو نماز ادا ہو جائے گی۔ غریب مزدوروں کو زکوٰۃ دینا، کیا زکوٰۃ کے پیسے ایسی کمیٹی کو دیے جا سکتے ہیں جو کہ گاؤں میں غریب مزدور جو کام پر نہیں جا سکتے ان کی مدد کرنے کے لیے بنی ہو؟ نیز زکوٰۃ کن لوگوں کو دے سکتے ہیں؟ یاسر صاحب سلواکیہ سے۔ بھائی زکوٰۃ ایسی کمیٹی کو دے سکتے ہیں بشرطے کہ آپ کو اس کمیٹی پر اعتماد ہو۔ اگر اعتماد ہے تو دے دیں، اب کمیٹی قابل اعتماد ہے یا نہیں یہ تو میں نہیں بتا سکتا یہاں بیٹھ کے، تو اس صورت میں زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ باقی کس کو دینا جائز ہے زکوٰۃ؟ مزدوروں کو تو دے سکتے ہیں، وہ شخص جس کے پاس سونا ہے، چاندی ہے، تقریباً 52.5 تولہ چاندی کے برابر اتنی رقم کی مالیت اگر ہو، جو آج کل تقریباً 40 سے 50 ہزار کے درمیان بنتی ہے، تو اتنا قرضے سے ہٹ کر اگر کسی کے پاس اتنی رقم موجود ہے یا اتنی مالیت کا سونا یا چاندی یا کوئی اضافی پراپرٹی جو استعمال میں نہ ہو موجود ہو، تو پھر اس کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، اور اس سے کم ہے تو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، یا اتنی ہے مگر قرضہ اس سے زیادہ ہے تو بھی زکوٰۃ اس کو دے سکتے ہیں۔ تو غریب آدمی جو مزدور لوگ اکثر ایسے ہوتے ہیں ان کے پاس یہ چیزیں نہیں ہوتی، تبھی تو وہ بیچارے گڑھے کھود رہے ہوتے ہیں۔ تو جو مزدور پیشہ لوگ ہیں، محنت مزدوری کرنے والے، ان سے اگر آپ کو دیکھنے میں ایسا لگتا ہے کہ ان کے پاس اتنا مال نہیں ہے تو ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، لیکن میری رائے یہ ہے کہ خود جا کے ہاتھ میں پکڑایا کریں، یہ زیادہ بہتر ہے۔ سال مکمل ہونے سے پہلے زکوٰۃ دینے کا طریقہ: میں یکم رمضان کو زکوٰۃ کا حساب کرتا ہوں اور جلد ہی دے دیتا ہوں، اب حالات کے پیش نظر وقت سے پہلے زکوٰۃ دینے کا کیا طریقہ ہے؟ نیاز صاحب دمام سے۔ جی دے سکتے ہیں، دے کے لکھ لیں کہ اتنی زکوٰۃ دی ہے، جب یکم رمضان آئے، آپ چونکہ یکم رمضان کو زکوٰۃ دیتے ہیں تو یکم رمضان آئے تو پھر آپ دیکھ لیے گا کہ بنتی کتنی ہے، تو اگر کم دی ہے تو تھوڑی سی اور زیادہ دے دیے گا، زیادہ دے چکے ہیں تو وہ غریبی ہو گئی، صدقہ ہو گیا، نفلی صدقہ ہو گیا۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ ان حالات میں غریبوں کو زکوٰۃ کے علاوہ بھی رقم دیں۔ زکوٰۃ تو ویسے ہی ایک فریضہ ہے ہی، لیکن ان حالات میں تو اپنی طرف سے خود سے بڑھ چڑھ کر نفلی صدقات کرنے چاہیے، خیرات کرنی چاہیے۔ ظہر کی نماز کب تک پڑھ سکتے ہیں؟ اگر کسی وجہ سے ظہر کی نماز پڑھنے میں دیر ہو جائے تو اسے کب تک ادا کر سکتے ہیں؟ ہدایت اللہ صاحب کشمیر سے۔ دیکھیے ظہر کی نماز کا وقت کب تک رہتا ہے؟ جمہور علماء کے نزدیک ظہر کی نماز کا وقت مثل اول پہ ختم ہو جاتا ہے، جس کو شافعی وقت کہا جاتا ہے، جس پہ اہل حدیث حضرات بھی نماز پڑھتے ہیں۔ یہ جمہور کا مذہب ہے، اور صاحبین یعنی امام ابو حنیفہ کے جو دو شاگرد ہیں، امام ابو یوسف، امام محمد کا بھی یہی مذہب ہے۔ تو اس لیے بہتر یہی ہے، احتیاط اسی میں ہے کہ ظہر اس وقت سے پہلے بہر صورت پڑھ لی جائے۔ اتنی تاخیر کرنا ٹھیک نہیں ہے کہ آپ شافعی وقت کے بعد جا کے ظہر پڑھیں، کیونکہ پھر اختلاف علماء کا اختلاف ہے اس میں، اور نماز کو ایسے اختلاف کی بھینٹ چڑھانا درست نہیں ہے۔ تو اس لیے ظہر بہرحال شافعی وقت سے پہلے پڑھ لیں، اور عصر کی نماز کا وقت جو ہے جمہور علماء کے نزدیک وہ اس وقت شروع ہو جاتا ہے جو امام شافعی وقت ہے، جو سعودی عرب میں ہے نا، مثل اول جسے کہتے ہیں، جب ہر چیز کا سایہ ایک گنا ہو جاتا ہے، تو اس وقت ظہر کی عصر کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ امام ابو حنیفہ کے جو دو شاگرد ہیں، امام ابو یوسف، امام محمد کا بھی یہی قول ہے، اور تینوں ائمہ کا بھی یہی قول ہے۔ تو اس لیے اس وقت اگر عصر کسی نے پڑھ لی تو عصر ادا ہو جائے گی، لیکن افضل یہ ہے کہ عصر مثل ثانی پہ پڑھی جائے، جو امام ابو حنیفہ کا قول ہے۔ اس کے دلائل کیا ہیں دونوں کے، یہ ایک الگ موضوع ہے، میں کبھی انشاءاللہ کلپ ریکارڈ کروا دوں گا۔ تو امام ابو حنیفہ کے نزدیک جب مثل ثانی شروع ہوتا ہے نا، جو ہندوستان، پاکستان اور بنگلہ دیش میں، برما میں یہی نماز کا ٹائم عصر میں اسی وقت میں نمازیں ہوتی ہیں، تو یہ وقت دلائل کے لحاظ سے بھی اس کو ترجیح ہے، اور اس لحاظ سے بھی کہ اس وقت سب کے نزدیک عصر کی نماز ادا ہو جائے گی، یعنی اختلاف سے آپ نکل آئیں گے۔ تو اس لیے عصر کو بہتر ہے کہ مثل ثانی پہ پڑھی جائے، یعنی ہر چیز کا سایہ جب دگنا ہو جاتا ہے، جو احناف کا مشہور وقت ہے، اور ظہر مثل اول سے پہلے یعنی شافعی وقت کے شروع ہونے سے پہلے ظہر کی نماز پڑھ لی جائے۔ تو اس طرح سے تمام ائمہ کے نزدیک آپ کی ظہر بھی درست ہو جائے گی اور آپ کی عصر بھی درست ہو جائے گی۔ شعبان کے روزوں کی فضیلت۔ اچھا نہیں، کوئی مجلس میں ٹوپی پہننا عار سمجھے تو کیا بغیر ٹوپی کے نماز پڑھے؟ میرے دوست نے نماز کے لیے پرانی ٹوپی پہنی تو میں نے کہا کہ اس کے ساتھ آپ معزز مجلس میں جانا پسند نہیں کرتے، اس لیے آپ یہ نہ پہنیں۔ اس نے کہا کہ میں تو نئی ٹوپی کے ساتھ
اس بھی لوگوں کے سامنے آنا پسند نہیں کرتا، تو کیا ایسے شخص کو ننگے سر نماز پڑھنی چاہیے؟ ظاہر خان کوئٹہ سے فقہاء نے لکھا ہے کہ جس لباس کو پہن کے آپ عام مجلس میں نہیں جا سکتے وہ لباس پہن کے اللہ کے سامنے بھی نہ کھڑے ہوں، لیکن اس عام مجلس سے مراد ہے دینداروں کی، نیک لوگوں کی مجلس، کیونکہ بعض لوگ ایسے ہیں ان کے سامنے تو آپ چڈی بنیان میں بھی جائیں تو ان کو برا نہیں لگے گا، تو عام مجلس مراد نہیں ہے۔ اور بعض بہت ہی زیادہ لبرل لوگ ہوتے ہیں، ان کے سامنے تو چڈی میں جائیں گے تو بہت خوش ہوتے ہیں، وہ آپ کو اور رسپیکٹ کریں گے، بہت ہی ماشاءاللہ براڈ مائنڈڈ قسم کا آدمی ہے، گھٹیا سوچ نہیں ہے کہ پورے کپڑے پہنے، تو ہر آدمی کا اپنا مجلس کا معیار ہوتا ہے۔ تو یہاں مراد دیندار علماء صلحاء کی مجلس، تو علماء صلحاء کی مجلس میں تو بغیر ٹوپی کے جاتے ہوئے انسان کو شرم آتی ہے، پراپر ڈریس میں ٹوپی بھی داخل ہے، تو اس لیے یہ آپ کے بھائی نے جو دلیل دی ہے یہ درست نہیں ہے، نماز ٹوپی پہن کے ہی پڑھنی چاہیے۔ ہاں سڑی ہوئی پرانی ٹوپی، یا جیسے آج کل مسجد میں چٹائیوں والی ٹوپیاں ہوتی ہیں، ایسا لگتا ہے کوئی خیرات مانگنے کے لیے بندہ کھڑا ہوا ہے، وہ ٹوپی پہن کے، وہ ٹوپی کے بغیر نماز پڑھنا زیادہ افضل ہے، کیونکہ وہ ٹوپی پہن کے آدمی واقعی کسی عزت والی مجلس میں نہیں جا سکتا، عزت دار مجلس میں، اس لیے پراپر ٹوپی ہونی چاہیے جو دیکھنے میں اچھی لگے۔ ننگے سر نماز پڑھنا بہتر نہیں ہے، ٹوپی پہن کے نماز پڑھنی چاہیے۔ شعبان کے روزوں کی فضیلت، کیا شعبان کے روزے رکھنے چاہیے؟ اگر ہاں تو کتنے روزے ہوتے ہیں؟ نیز کیا ان روزوں میں قسم کے کفارے کے روزے کی نیت کر سکتے ہیں؟ ثواب دونوں کا ملے گا۔ ام نجم ثاقب سیالکوٹ سے حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں بہت کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے، تو بھائی کوئی متعین تعداد نہیں ہے، جتنے چاہیں روزے رکھ لیں آپ، لیکن علماء نے عام لوگوں کو 15 شعبان کے بعد روزے رکھنے سے اس لیے منع کیا ہے کہ رمضان کے روزوں کی قوت میں کمی نہ ہو جائے، تو اتنے زیادہ نہ رکھیں کہ رمضان کے رکھنے کے قابل نہ رہیں یا وہ بہت مشکل لگنے لگیں، تو اتنے رکھیں کہ رمضان آرام سے گزر سکے اور اس میں کوئی ویکنیس نہ ہو، کمزوری نہ ہو۔ باقی شعبان کے روزوں میں اگر آپ کفارے کی نیت کریں گے یا نظر یا منت کے روزے یا قضا روزے کی نیت کریں گے تو پھر وہ قضا اور منت والے ہوں گے، شعبان والے نہیں ہوں گے، وہ یہ خوب ذہن میں رکھیں۔